نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ 30 لیکچرز مکمل کر دیے۔ آج ہم لیکچر نمبر 31 پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں بھی باب افعال کے دو خاص صیغے یا دو خاص مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی، جن کا استعمال قرآن مجید میں کافی جگہ ہوتا ہے۔ باب افعال ثلاثی مزید سے ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا۔ ثلاثی مزید ان افعال کو کہا جاتا ہے کہ جن میں 3 حروف اصلی ہوں، یعنی وہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہوں، اور باقی جو حروف ہوں وہ زائد ہوں۔ تو باب افعال میں بھی ایسا ہی ہے۔ باب افعال کی ماضی ہے افعل۔ اب اس پر غور فرمائیں، شروع میں حمزہ زائد ہے اور آگے فا، عین اور لام ہے، افعل۔ اب حمزہ اس کو ہم زائد کہیں گے اور فا، عین، لام جو ہیں یہ اس کے اصلی ہیں۔ اسی کے وزن پر جتنے بھی اس کے صیغے آئیں گے ان کا حمزہ زائد ہوگا اور آگے والے جو سے حروف ہوں گے وہ اس کے اصلی ہوں گے۔ اصلی سے مراد ہے کہ جو اس کا اصل مادہ ہے جس سے یہ بنے ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اصل مادہ ہی ڈھونڈنا پڑے گا، فا، عین، لام ہی ڈھونڈنا پڑے گا، حمزہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ حمزہ ڈھونڈنے سے آپ کو ڈکشنری کے اندر افعال ملے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلمہ لفظ ڈکشنری میں، تو آپ پورا اسلمہ نہیں لکھیں گے بلکہ آپ لکھیں گے سین، لام اور میم، سلامہ۔ جب یہ لفظ آپ لکھیں گے تو اس کے اندر اسلمہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ چونکہ یہ بنا ہے سین، لام، میم سے بنا ہے اصل میں، یہ تو حمزہ بعد میں اس کے اوپر ہم نے لگایا ہے اس کو باب افعال میں لانے کے لیے۔ آگے آپ کو بتا دیں گے کہ ان ابواب کے اندر ہم نے کیوں ان کو منتقل کیا ہے۔ باب افعال کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اس سے ترجمے کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ یعنی ثلاثی مزید کے اندر منتقل کرنے سے ان کے ترجمے میں تھوڑا سا فرق لانا مقصود ہوتا ہے، اس وجہ سے دوسرے افعال کے اندر ہم ان کو منتقل کر دیتے ہیں، کچھ زائد حروف لگا دیتے ہیں اصلی حروف کے علاوہ۔ تو یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم جب اصلی حروف لکھیں گے سین، لام، میم، ان کو اگر ہم ڈکشنری کے اندر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر اسلمہ بھی ہمیں مل جائے گا، باب افعال بھی مل جائے گا، باب تفعیل بھی مل جائے گا، تمام ابواب سے جو ہے نا اس کے صیغے ہمیں مل جائیں گے۔ اور باب افعال سے اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ باب تفعیل میں اس کو اگر ہم لے آئیں تو اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا۔ جیسے باب تفعیل میں ہم لے آتے ہیں تسلیم، تسلیم کر دینا۔ باب افعال میں ہے اسلام، تسلیم۔ اب دونوں کے ترجمے میں فرق ہے، ایک باب سے دوسرے باب کے اندر جانے میں لفظ کے اندر لفظ کے ترجمے میں فرق آ جاتا ہے۔ اب اسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام، اور تسلیم کا معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان ابواب کے اندر منتقل کرنے سے ترجمے میں فرق آ جاتا ہے۔
آپ اسی سے آپ سمجھ جائیں گے فعل، یہ فاعل لام اصلی حروف کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا اس ایک مرد نے، اور اسی کے شروع میں ہم نے حمزہ لگا دیا، اس کو باب افعال کے اندر لے آئے، افعل بن گیا، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کرایا۔ کیا اور کرانے میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی سلامہ ہے، سین لام میم، اور اسلمہ، ان دونوں کے ترجمے میں فرق۔ سلامہ کا مطلب سلامتی پائی، اور اسلمہ کا مطلب اسلام قبول کیے۔ تو اس طرح دیگر افعال کے اندر آنے میں ترجمے کے اندر فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک مثال اور آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کہ آگے باب آئے گا، باب استفعال۔ اب ہے سمع، لفظ ہے سمع، اس کا معنی ہے سننا، اور جب اس کو باب استفعال میں ہم لے آئیں گے استمع، تو اس کے معنی میں فرق آ جائے گا۔ اس کا معنی ہو جائے گا غور سے سننا، یا سننے کو چاہنا، سننے کو چاہنا۔ تو اس طرح ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان افعال میں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ باب افعال، کہ ہم باب افعال کے دو خاص صیغے آپ حضرات کے سامنے آج پیش کریں گے، جن کا استعمال قرآن مجید میں کافی جگہ ہے۔ وہ دو صیغے یہ ہیں آمنہ اور عطا۔ آمنہ کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، اور عطا کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، دینا۔ آمنہ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے ان دونوں لفظوں سے کہ یہ باب افعال کے نہیں ہیں، جیسے باب افعال کا ماضی ہے افعلا، اور آمنہ یہ اس کے وزن کے قریب قریب ہے، لیکن صحیح اس وزن پہ نہیں آ رہا۔ تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب دو حروف جمع ہو جائیں تو ان دونوں کو ایک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آمنہ اصل میں تھا اَمنہ، افعلہ کے ہی وزن پر، تو ہم نے دونوں حمزوں کو ایک کر دیا اور ایک کے اوپر کھڑا زبر لگا دیا، تو آمنہ بن گیا۔ تو اس سے میں ساری گردانیں کر کے پھر آپ کو عطا کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ آمنہ سے ماضی کی گردان ہوگی آمنہ، آمنہ، آمنو، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتو، آمنا، آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتی، آمنتما، آمنتن، آمنتو، آمنا۔ ترجمہ: وہ ایک مرد ایمان لایا، وہ دو مرد ایمان لائے، وہ سب مرد ایمان لائے۔ آپ ایک مرد ایمان لائے، آپ دو مرد ایمان لائے، آپ سب مرد ایمان لائے۔ میں ایک مرد ایمان لایا، ہم سب مرد ایمان لائے۔ وہ ایک عورت ایمان لائی، وہ دو عورتیں ایمان لائی، وہ سب عورتیں ایمان لائی۔ آپ ایک عورت ایمان لائی، آپ دو عورتیں ایمان لائی، آپ سب عورتیں ایمان لائی۔ میں ایک عورت ایمان لائی، ہم سب عورتیں ایمان لائیں۔ اس کا استعمال قرآن مجید میں جا بجا ہے، اس کو آپ ذرا خوب غور و خوض کے ساتھ اس کی گردان کو کرنا، اور جہاں بھی قرآن مجید میں اس باب افعال سے یا اس مادے سے جو بھی فعل آئے گا اس کو خوب سمجھ کے اس کا ترجمہ کرنا، جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں آمنتو باللہ، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر،
اسی طرح آمنا بھی آتا ہے قرآن مجید میں، آمنو بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے لوگو، یا ایھا الذین اے لوگو، یا حرف ندا ہے، ایھا اس کے ساتھ ندا کے ساتھ ہی آتا ہے، یا ایھا اے الذین لوگو، الذین اسم موصول جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے غالباً لیکچر نمبر 18 میں، یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو وہ جو ایمان لائے، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگو آمنو ایمان لانے والوں جو ماضی میں ایمان لا چکے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو یہاں پر آمنو صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، آمنا آمنا آمنو، سمجھ آئی؟ تو اسی طرح قرآن مجید میں اس کے اوپر بہت سارے اس کے مادہ سے صیغے آئے ہیں، اس کو جتنا آپ غور سے پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، اور جہاں بھی اس طرح کا صیغہ آئے چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب اس سے مضارع پڑھیں گے، یؤمنو، یفعلو، افعل یفعلو، آمنا یؤمنو، یؤمنو یؤمنان یؤمنون، تؤمنو تؤمنان تؤمنون، اؤمنو نؤمنو، تؤمنو تؤمنان یؤمنن، تؤمنین تؤمنان تؤمنن، اؤمنو نؤمنو۔ یؤمنون قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے، یؤمنو یہ بھی جا بجا آتا ہے، یؤمنون آتا ہے، تؤمنون آتا ہے، مؤمنون آتا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مؤمنون ایمان والے، وہو مؤمن اور وہ ایمان والا ہے۔ تو اس مادہ سے بہت زیادہ افعال قرآن پاک میں آتے ہیں۔ تو مضارع کا ترجمہ یہ ہوگا، وہ ایک ایمان لاتا ہے یا لائے گا، وہ دو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، آپ ایک ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، آپ دو ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، آپ سب ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، میں ایک ایمان لاتا ہوں یا لاؤں گا، ہم سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ وہ ایک عورت ایمان لاتی ہے یا لائے گی، وہ دو عورتیں ایمان لاتی ہیں یا لائیں گی، وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں یا لائیں گی، آپ ایک عورت ایمان لاتی ہو یا لاؤ گی، آپ دو عورتیں ایمان لاتی ہو یا لاؤ گی، آپ سب عورتیں ایمان لاتی ہو یا لاؤ گی، میں ایک عورت ایمان لاتی ہوں یا لاؤں گی، ہم سب عورتیں ایمان لاتی ہیں یا لائیں گی۔ پھر اس سے امر ہوگا، آمن تم ایمان لے آؤ، آمن تو ایک مرد ایمان لا، آمنہ تم دو مرد ایمان لاؤ، آمنو تم سب ایمان لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ، یعنی تم صحیح طریقے پر ایمان لے آؤ، صحیح طریقے پر مسلمان بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لا چکے ہو، آمنو تم صحیح طریقے پہ مسلمان بن جاؤ، صحیح طریقے پر ایمان لے آؤ، ایمان کو اپنے دل میں اتارو۔ ایک طرف آمنو یہ ماضی کا صیغہ آ گیا، آمنا آمنا آمنو، اور ایک طرف آگے جو صیغہ آیا ہے وہ امر کا صیغہ ہے، آمن آمنا آمنو، تو جا بجائے اس کا استعمال ہے۔ اسی طرح مؤنث امر کے لیے ہوگا، آمینی آمنہ آمنہ، اور نہیں ہوگا لا تؤمن لا تؤمنا لا تؤمنو مذکر، اور لا تؤمنی لا تؤمنا لا تؤمنہ مؤنث، اور اس میں فاعل آئے گا آمنون آمنان آمنون، آمنون، بلکہ اس میں فاعل اس کو ہوگا مؤمنون،
मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना, ये जा बजा कुरान पाक में इस्तेमाल होता है। और मुअन्नस आएगी मुमिनतुन, मुमिनतानी, मुमिनातुन। ईमान लाने वाला एक मर्द, ईमान लाने वाले दो मर्द, ईमान लाने वाले सब मर्द, ईमान लाने वाली एक औरत, ईमान लाने वाली दो औरतें, ईमान लाने वाली सब औरतें। और इसका मफूल आएगा मुअमनुन, मुअमनुन, इसमें मफूल मुअमनुन, मुअमनानी, मुअमनूना, मुअमनतुन, मुअमनदानी, मुअमनातुन। तो बहरहाल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको खूब आप समझ के पढ़िए, मश्क कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, इंशाअल्लाह आपकी ज़बान पे भी चढ़ जाएगा। अब आते हैं दूसरे फ़िल की तरफ, अता, युअती। अता बज़ाहिर बाब फ़ाइल की तरह लग नहीं रहा, अफ़ाला और अता में बड़ा फ़र्क है। अता में हमें बज़ाहिर दो हर्फ नज़र आ रहे हैं, हमज़ा और ता, उसके ऊपर खड़ी ज़बर। और अफ़ाला में हमें अलिफ, फ़ा, आइन, लाम, चार हरूफ नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन हमने पढ़ा था नाक़िस याई, हमने पढ़ा था नाक़िस याई वो होता है कि हर्फ इल्लत यानी अलिफ, वाव या इन तीनों में से कोई एक किसी फ़ेल के आखिर में आ जाए। तो यहाँ या जो है वो इस फ़ेल के आखिर में था, और आइन कलमे के मुकाबले में भी या था। असल था अत या अफ़अला। जब दो या जमा हो गया आखिर में, तो उन दोनों को हमने एक कर दिया, अताया। तो ये या भी पढ़ना मुश्किल था, तो फिर हमने क्या किया, उस या को भी हमने खड़ी ज़बर से बदल दिया, ता के ऊपर खड़ी ज़बर ले आए, अता बना दिया। अत या से या को या से बदल दिया, और या के ऊपर खड़ी ज़बर ले आए, अता बन गया, है वही फ़िल। और इसका मुज़ारे होगा युअती। युअतियु था, युअतियु या पढ़ना मुश्किल था, या को हमने जज़म दे दिया पीछे वाले हर्फ की मुनासबत से। पीछे वाला हर्फ है ता, ता के नीचे ज़ेर है, उस ज़ेर की मुनासबत से हमने या को हमने जज़म दे दिया, युअती बन गया। तो पहले हम माजी की गर्दान करते हैं, अता, अतया, अतऊ, अतईता, अतईतुमा, अतईतुम, अतईतु, अतईना। इसका मतलब होता है देना। दिया उस एक मर्द ने दिया, उन दो मर्दों ने दिया, उन सब मर्दों ने दिया, आप एक मर्द ने दिया, आप दो मर्दों ने दिया, आप सब मर्दों ने दिया, मैंने दिया, हमने। और इसकी मुअन्नस आएगी अतत, अतता, अतईना, अतईती, अतईतुमा, अतईतुन्ना, अतईतु, अतईना। दिया उस एक औरत ने दिया, उन दो औरतों ने दिया, उन सब औरतों ने दिया, आप एक औरत ने दिया, आप दो औरतों ने दिया, आप सब औरतों ने दिया, मैंने दिया, हमने। और इससे मुज़ारे आएगा युअती। युअती, युअतियानी, युअतूना, तुअती, तुअतियानी, तुअतूना, उअती, नुअती। मुअन्नस तुअती, तुअतियानी, युअतीना, तुअतीना, तुअतियानी, तुअतीना, उअती, नुअती। देता है या देगा वो एक मर्द, देते हैं या देंगे वो दो मर्द, देते हैं या देंगे वो सब मर्द। देते हो या दोगे आप एक मर्द, देते हैं या देंगे आप दो मर्द, और देते हैं या देंगे आप सब मर्द। देता हूँ या दूंगा मैं एक मर्द, देते हैं या देंगे हम सब मर्द। देती है या देगी वो एक औरत, देती हैं या देंगी वो दो औरतें, देती हैं या देंगी वो सब औरतें, देती हैं या देंगी आप एक औरत, देती हैं या देंगी आप दो औरतें, देती हैं या देंगी आप सब औरतें, देती हूँ या दूंगी मैं एक औरत, देती हैं या देंगी हम सब औरतें। और इसमें फ़ेल अमर आएगा आती, ज़ेर के साथ, आती। हमज़ा पे खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़बर,
اور تا کے نیچے زیر، آتی، آتیہ، آتو۔ آپ ایک مرد عطا کیجیے، آپ دو مرد عطا کیجیے، آپ سب مرد عطا کیجیے۔ وآتوا الزکوٰۃ، تم ادا کرو زکوٰۃ، تم دو زکوٰۃ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، آتو فعل امر، دیکھیں آتی، آتیہ، آتو۔ اور نہیں ہوگا مؤنث ہوگی آتی، الف، تا اور یا، آتی، آتیہ، آتینا۔ آپ ایک عورت عطا کرو، آپ دو عورتیں عطا کرو، آپ سب عورتیں عطا کرو۔ اور نہیں ہوگی لا تؤتی، لا تؤتیا، لا تو آپ مد عطا کرو، آپ دو مرد عطا کرو، آپ سب مد عطا کرو۔ اور مؤنث ہوگی لا تؤتی، لا تؤتیا، لا تؤتینا۔ آپ ایک عورت مت عطا کرو، آپ دو عورتیں مت عطا کرو، آپ سب عورتیں مت عطا کرو۔ اور اس میں فاعل آئے گا، فاعل ہوگا مؤتن، مؤتن، مؤتیانی، مؤتونا۔ مؤتیتن، مؤتیتانی، مؤتیاتن۔ اور اس میں مفعول ہوگا مؤتن، مؤتیان، مؤتونا، مؤتونا، مؤتیتن، مؤتیتان، مؤتیاتن۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے باب افعال کے دو خاص صیغے ذکر کیے، ان کو آپ قرآن مجید میں تلاوت کے دوران تلاش کیجئے اور ان کا خوب اجرا کیجئے، خوب ان کا استعمال کیجئے۔ جہاں یہ الفاظ آئیں اس کا ترجمہ گردانوں کے مطابق نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سعی کو، اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔